بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انمول فیملی، کھچڑی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ وسیم آوان حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چیریٹی کے بارے میں ہے، جس کو ہم صدقہ، خیرات یا یہ آپ کے ویلفیئر کے کام ہے، یہ سب کچھ آپ کا چیریٹی میں آتا ہے۔ تو بیسیکلی اس موضوع کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہم لوگ بہت سے اپنے بھلائی کے کام کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اسلام میں ایک چیریٹی کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے کہ آپ کا جو صاحب نصاب حضرات ہیں وہ ایک سال گزرنے کے اوپر اپنا اس میں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غریبوں کو آگے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا زکوٰۃ کا نظام جو ہے یہ ایک چیریٹی کی ہی ایک ٹائپ ہے، اور یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر دیا جائے تو بہت سے جو ہمارے معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو کم پریولیجڈ ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ فائدے کی چیز بن سکتی ہے۔ باقی یہ کہ چیریٹی میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کی مالی امداد ہے، آپ کے کپڑے، جوتے، آپ کا بچا ہوا کھانا، بعض اوقات بچا ہوا کھانا ہے وہ ہم کوڑے میں پھینک رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں دیکھ لیں بہت زیادہ جو ہے کھانے پینے میں پلیٹیں بھری ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں تھوڑا سا اپنا کلچر جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو شادیوں میں اتنا وافر اتنی زیادہ ڈشیں ہونی نہیں چاہیے، اور نہ صرف شادیوں میں، آپ کے عام روٹین کے جو گھر کے فنکشن ہیں اس میں بھی بے جا اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کی سروسز ہیں، جیسے آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کچھ ٹائم جو ہے وہ اناؤنس کر کر فری پیشنٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ ایجوکیشن میں کسی کو پڑھا سکتے ہیں، کوئی لا کا اگر کوئی وکیل ہے تو وہ اپنا ٹائم نکال کر جو ہے لوگوں کو مفت جو ہے وہ قانونی مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں آپ کی چیریٹی کی ٹائپس ہیں، اور ہمیں جو اپنا تھوڑا سا فارغ ٹائم ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ بیسیکلی جو اس ٹاپک میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے چیریٹی اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا، لوگوں کی امداد کریں، اور امداد ایسے کریں کہ جیسے آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ماں باپ ارننگ پوزیشن میں ہے، بچوں کی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، تو آپ کنٹینیوسلی ایسے بچوں کی مدد کر دیں۔ وہ آپ کا ایک اچھا کام ہے کہ ماں باپ جو کما رہے ہیں ان کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں، آپ کسی ایسے بچے کو چن لیں، اس کی سال 2 سال جو ہے اس کی مدد کریں، تو وہ آپ کی زکوٰۃ جو آپ صرف شعبان کے مہینے میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی زکوٰۃ دے کے پورا سال فارغ، تو آپ زکوٰۃ کو گریجولی جو آپ کی بنتی ہے، جیسے خواتین ہیں ان کے زیور کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ جی اتنی زکوٰۃ بننی ہے، سونے کا یہ ریٹ چل رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں اور انہوں نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو وہ منتھلی ڈسٹریبیوٹ کر لیں، اور بجائے اس کے کہ اکٹھی زکوٰۃ نکالیں، وہ منتھلی بیسس پر کسی ایسے بندے کی، کسی ایسے فرد کی مدد کر دیں کہ جو اس کو تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے اس کی مدد کی جا سکے، تو یہ اس بندے کا بھلا ہو جائے گا۔ یا اگر آپ لم سم کسی ایسے بندے کی اس طرح سے مدد کریں کہ آپ اس کو جو ہے اس طرح مدد کریں کہ کسی کام میں، کسی چھوٹے موٹے کاروبار میں اس کو اسٹیبلش کروا دیں، اور پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نمود و نمائش نہ ہو، اور مخفی صدقہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم اگر اپنا چیریٹی یا یہ ویلفیئر کا کام اگر سامنے لاتے ہیں، ایگزامپلز کی صورت میں بتاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے اس کو دیکھ کر موٹیویشن ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے۔ مسجدوں میں اکثر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی جب لوگوں کا ذرا کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو خطبے سے پہلے جھولی لے کے وہ پھرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں ڈال سکیں چندہ جمع کرنے کا، حالانکہ مسجدوں کے باہر آپ کے باکس لگا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس نے چندہ ڈالنا ہے، کوئی چندہ دینا ہے، تو وہ آتے ہوئے وہ باکس میں ڈال سکتا ہے، جاتے ہوئے باکس میں ڈال سکتا ہے، پھر یہ جھولی جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت جھولی لے کے پھرنے کی کوئی تک بنتی ہے؟ بالکل اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی ہے چندہ جمع کرنے والوں کی
کہ یہاں پر آ کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک بندے نے ڈالا ہے پھر دوسرا دیکھ کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، حالانکہ آپ کیا ہے دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو ان کے آگے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس کا اتنا گناہ ہے کہ آپ کو اگر 40 سال بھی رکنا پڑے تو کسی نماز پڑھنے والے کے آگے نہ گزرے۔ تو لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کام کرنا ہے، آپ نے بچوں کو بھیج کے جی جاؤ، سب کو نظر آ رہا ہے جی سامنے جو مقرر ہے ان کے ہاتھ میں جا کے جی یہ 100 کا نوٹ پکڑاؤ، یہ 500 کا نوٹ پکڑاؤ، تو اس لیے ان کی بھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ باکس لگا ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسجدوں میں جب چندہ اکٹھا ہو رہا ہے تو وہ جھولی جو ہے اس کو پھیرا جا رہا ہے ہر صف کے اندر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اسی طرح کیونکہ ہم لوگوں کی نیچر ایسی ہے کہ ہم نے دیکھ کر کام کرنا ہے، ہم نے چاہے یہ نیکی کا کام ہے چلیں اس میں کوئی مقابلے بازی میں ہی آ کے کوئی دیکھا دیکھی کوئی شروع ہو جائے، تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنا یہ والا جو ہے چیریٹی کا کام ہے اس کو دوسروں کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، دوسروں کو دکھا رہا ہوں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس طرح دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ایک موٹیویشن ملے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دلوں کا حال جو ہے، نیتوں کا حال جو ہے وہ سونا رب جانتا ہے۔ تو اس لیے میں ذاتی طور پر نصف صدی سے زیادہ ہو گئی ہے اس دنیا میں آئے ہوئے، تو میں ذاتی طور پر کسی بھی عمل کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی میں عمل کو دیکھ کر کرٹیسائز کرتا ہوں۔ بعض اوقات عمل بندے کا چاہے کچھ بھی ہو، اصل چیز اس کے پیچھے جو ہے نیت ہے۔ جیسے ایک بندے نے ایک اگر لکڑی کا قلعہ لگا دیا، زمین میں گاڑ دیا کہ کوئی آئے گا تو اس پہ اپنا مویشی باندھ لے گا، دوسرا بندہ آتا ہے وہ قلعے کو اکھاڑ دیتا ہے کہ جی ادھر سے کوئی گزرتا ہوا ہے وہ اس سے کوئی ٹھوکر نہ کھا لے۔ اب دیکھیں دونوں افراد کی نیت اچھی ہے لیکن عمل جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، ایک قلعہ گاڑ ہے دوسرا قلعہ اکھاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور ہمیں جو ہے لوگوں کے عمل دیکھ کر اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عبادات ہیں یا یہ ویلفیئر کے کام ہے، کوئی دکھا کے کر رہا ہے کوئی چھپا کے کر رہا ہے، مین چیز یہ ہے کہ بندے کو جو رب کے دیے ہوئے میں سے آگے مخلوق کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس میں سے ہم نے جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو مثال دوں گا، جیسے کسی بھی چوراہے پر آپ دیکھ لیں، میں ادھر لاہور کے مختلف چوراہوں کی اگر بات کروں تو وہ 4 سائیڈیں بنتی ہیں، جب سگنل پہ رکتے ہیں تو آپ کبھی کاؤنٹ کریں تو وہ مختلف قسم کے اتنے آرگنائز طریقے سے مانگنے والے ہیں کہ کم از کم ایک سائیڈ پر 8 سے 10 بندے ہیں، تو چاروں سائیڈوں پر آپ کی جو ہے 40 سے 50 تک بندے آپ کو بیکاری نظر آئیں گے۔ اس میں خواجہ سرا بھی ہیں جو تیار شیار ہو کر جو ہے، اور خواجہ سراؤں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی دعا بد دعا بڑی لگتی ہے، اور لوگ کسی اور کو چاہے صدقہ خیرات دیں نہ دیں ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ گھروں میں بیلیں بجا کر مانگنے کا رواج بھی ہے، خواجہ سراؤں نے باقاعدہ اپنے ایریے جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے ہفتے کی ایک روٹین ہے کہ وہ بیلیں بجا بجا کر ادھر سے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھکاری نہیں بنانا، یہ اپنا جو ہے نصب العین بنا لیں۔ ہم نے لوگوں کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی کی ایسے مدد کرنی ہے جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کسی کو وقتی طور پر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی اچانک کوئی اس کے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہیں کسی کے علاج کے لیے، تو ایسے مستحق افراد کی جو ہے وہ آپ امداد کریں۔ اب چیریٹی میں جو بندے کا مال ہے اس مال میں سب سے زیادہ حق اس کے بیوی اور بچوں کا ہے۔ کس کا حق ہے؟ اسلام کی روح سے اس کے بیوی اور بچوں کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس کے جو قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، محلے کے لوگ، گھر میں کام کرنے والے جو افراد آتے ہیں، آپ کے کام کرنے والی ہے یا کام کرنے والا ملازم ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی خانسامہ ہے، تو ان کی مدد کرنا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگ آتے ہیں، تو آپ کے قریبی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اگر آپ کے ضرورت مند ہیں اور آپ باہر اٹھ کے جو ہے صدقہ خیرات اور سخاوت کر رہے ہیں، نمود و نمائش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں یا مخفی کر رہے ہیں، تو یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے۔ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے شروع ہوں،
اپنے عزیز و اقارب اپنے محلے داروں سے شروع ہوں، اس کے بعد پھر آپ باہر کی طرف آئیں۔ سملرلی جو آپ اپنے بچوں کو موٹیویشن کے لیے کسی کی کوئی مدد کرنی ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں، تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو پتہ لگے کہ آپ نے جو نئی جنریشن بھی اس طرف آئے کہ ہم نے چیریٹی کی طرف آنا ہے۔ تو ان کے ہاتھ سے جب آپ کو وہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے تو وہ جب ایک ارننگ پوزیشن میں آئیں گے تو وہ اس کام کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، کیونکہ جو بچے ہیں ان کا آئیڈیل رول ماڈل جو ہے سب سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں یا اسکول کے جو ہیں ٹیچر ہوتے ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹس اور ایز اے ٹیچر اگر کوئی ہے تو وہ اس کے لیے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے بچوں کی ایسے تربیت کریں، ان کے ہاتھ سے نیکی کے کام کروائیں، کہیں ڈونیشن دینی ہے، کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی کوئی مدد کرنی ہے تو وہ ان بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں، تاکہ وہ بچے بھی خوشی محسوس کریں گے اور وہ آگے سے ایک سوسائٹی ایسی ہم انشاءاللہ بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں اپنے سے کم تر، اپنے سے کم پریولیج لوگوں کی جو ہے مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے، ہر بندہ ہی اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، اور جب اس دنیا میں جاتا ہے تو اس کو 2.5 گز زمین ملتی ہے اور چند گز لٹھا ہوتا ہے، وہ بھی ان سلا ہوا ہے، کفن کی جیبیں نہیں ہوتی۔ تو اس دنیا میں آ کے چاہے وہ 50 سال جیا ہے، 100 سال جیا ہے، یا جتنی بھی عمر ہے، تو جاتی دفعہ اس کو 2.5 گز زمین ملنی ہے اور چند گز لٹھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت سے لوگوں کو یہ 2.5 گز زمین اور یہ کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر کس چیز کا مان؟ آپ کا بیسیکلی وہی ہے جو آپ نے کھا لیا ہے، جو پہن لیا ہے، یا صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے انویسٹ کر دیا، جس کا صلہ آپ کو بعد میں بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے چیریٹی کے کاموں کی طرف لائیں، اور اس کو اس طرح آپ پرموٹ کریں کہ آپ کی جو نئی نسل ہے وہ بھی اس کی طرف آئے، اور جب آپ ان کی تربیت ایسے کریں گے تو آپ کی اولاد یقین کریں آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی، اور آپ کے بعد بھی جب آپ کی تربیت یافتہ اولاد، آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس طرح کے چیریٹی کے کام کریں گے تو مجھے یقین کامل ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ کتنا ایک اس میں بندے کا جاتا کیا ہے؟ صرف ایک اپنے آپ کو جو ہے اس لائن کے اوپر لے کر آنا ہے۔ آپ کے کپڑے ہیں پرانے، آپ کی وارڈروب بھری ہوئی ہے، آپ کے کئی کپڑے آپ استعمال نہیں کر رہے، کپڑے آپ کے چھوٹے ہو گئے ہیں، تو آپ ایسے کپڑے ویلنٹائن جو ہے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ آپ نے نئے کپڑے بنا لیے ہیں جو ذرا پرانے ہیں، آپ نہیں پہن رہے، کسی کو دے دیں۔ لوگوں کے وارڈروب دیکھیں، جوتوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ آپ کے بچے گروئنگ ایج میں ہیں تو ان کے جو جوتے کپڑے جو چھوٹے ہو گئے ہیں وہ آپ کو گھر میں کام کر رہی ہے، کوئی اور غریب ہے، اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی اسی عمر کا بچہ ہے جہاں پر یہ کام آ جائے۔ تو اس طرح کے کام کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ کے لیے جو ہے ایک آپ کر کے دیکھیں، یقین مانیں آپ کو ایک دلی سکون ملے گا، اور آپ کو ایک جو سینسیشن ہوگی کہ ہم جو اس طرح کے کام کریں گے تو ہمارے آنے والے وقت کے لیے ہم جو ہے ایک جو مرنے کے بعد جو ہے اس کا اجر ہمیں اس وقت ملے گا۔ ایک کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت تھی کہ یہ میرے گودام میں جو کھجوریں ہیں اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو ہے یہ خیرات کی جائے۔ اب اس کی وصیت کے مطابق جب یہ خیرات ہوئی تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس جگہ پر انٹر ہوئے تو ایک کھجور جو ہے، جو تھوڑی سی گلی ہوئی کھجور تھی، وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اٹھایا اور یہ فرمایا کہ یہ بندہ اگر اپنی زندگی میں
یہ خیرات کرتا تو یہ جو سارا اس نے خیرات ہے اس سے زیادہ اس کا ثواب یا اجر ہوتا. تو ظاہر کیا ہوا کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ نے جو سب کچھ چھوڑ جانا ہے اپنی ساتھ ساتھ نسلوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فکر ہوتی ہے کہ جی میرے اتنے بچے ہیں تو میں اتنی کوٹھیاں اتنے بنگلے بنا جاؤں، میں ان کے لیے یہ چیز اکٹھی کر جاؤں، یہ چیز اکٹھی کر جاؤں، اور بعد میں اس اولاد نے ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی قبر پہ جا کے کیا آپ کو کبھی ویسے ہی اچھے لفظوں میں یاد نہ کرنا ہو. تو اس چیز سے بچیں اور اس چیز کو آپ اس طرح کریں کہ اپنی زندگی میں ہی آپ جو ہے اس طرح کے ویلفیئر کے کام کریں. وہ غالب کا شعر ہے نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اس شعر کے ساتھ ابھی میں ٹائم دیکھ رہا ہوں تھوڑی پھر اس کی ایپیسوڈ لمبی ہو رہی ہے تو میں اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لمبا ایپیسوڈ جو ہے وہ نہ ہو. تو میں یہاں پر جس طرح اینڈ میں ذکر کرتا ہوں 2-3 چینلز کا ذکر کروں گا. عابد بلوچ ہے اور راہ انسانیت آفیشل، یہ میاں بیوی ہیں سمندری کے، غالباً کوئی NGO بنائی ہوئی ہے، باہر سے بھی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا چینل بھی ہے. تو یہ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. کبھی ذرا ان کو بھی دیکھ لیں، اسپیشلی یوٹیوبرز بھی. تو یہ اگر دکھا رہے ہیں، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس سے ایک مثال کے طور پر دیکھیں اور اس کام میں آئیں ویلفیئر کی طرح، تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور پھر میں یہاں پر نام لوں گا پنجابی موم USA کی، کہ ان کی بھی یوٹیوب کی جو ساری انکم ہے وہ ساری کی ساری انکم جو ہے پاکستان میں، جو کہ ان کی جو مدر لینڈ ہے شی بلانگس ٹو لاہور، تو وہ یہاں پر پاکستان میں ویلفیئر کے کاموں میں وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اپیل کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے ویلفیئر والے چینلز ہیں، یہ جو میں نے 3 کا ذکر کیا اور بے شمار ہے، تو جہاں پر ویلفیئر ہو رہی ہے تو آپ کائنڈلی ان کے جو ہے ایڈ بھی دیکھ لیا کریں پورے کے پورے. مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ گفتگو سے پتہ لگا کہ ایڈ آپ جتنا زیادہ دیکھیں گے چلے گا، آپ اس کو سکپ نہیں کرتے تو وہ آپ کی جو ہے اتنی انکم انکریز ہوتی ہے. تو یہ جو ویلفیئر والے چینلز ہیں، خدا را اگر آپ کو اور کچھ نہیں کرتے تو ان کے ایڈ ہی پورے دیکھ لیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی انکم زیادہ ہوگی. ان کی انکم زیادہ ہوگی تو آپ جو انہوں نے ویلفیئر کرنی ہے تو اس ویلفیئر میں ان کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی. اس طرح آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہوں گے تو آپ بھی اس چیریٹی میں جو ہے ایک حصہ دار ہوں گے. تو چھوٹا سا کام ہے، ایک تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے. ایڈ آ رہا ہے، ایڈ آپ اس کو دیکھ لیں اس طرح کے چینلز میں، ٹھیک ہے. اور اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں ہی آگے تقسیم کرنے کی توفیق اور شرف بخشے. آج کل جس کو دیکھو دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوتا ہے. اس میں چھوٹا سا ایک آپ کو لطیفہ ٹائپ سنا دیتا ہوں کہ دوزخ کی کسی کو وزٹ کروائی جا رہی تھی جی، تو ہر کنویں کے اوپر نا ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ کوئی جہنمی کنووں سے باہر نکلنا چاہے نا تو ڈنڈا مار کے اس کو نیچے کرا دو. ایک کنویں کے اوپر جو ہے نا کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی تھی. جو وزٹر تھے اس نے بڑی حیرت سے سوال کیا کہ جی سب پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اس کنویں میں اسپیشل کیا بات ہے کہ اس پہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کنویں میں جو ہے نا پاکستانی ہے، یہاں پر کسی کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی پاکستانی دوزخی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو کھینچ لیتا ہے، اس لیے کسی کی فرشتے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر. تو یہ ایک لائٹر موڈ میں ایک سیلف کریٹیسزم اور اپنے اوپر طنز ہے. میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں. ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی حد تک منافق ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور مت کہو کہ فلاں منافق ہے جی، فلاں منافق ہے. کوئی منافق نہیں، ہم خود بھی منافق ہیں. تو اپنی اصلاح کریں. ہم جب اپنی اصلاح کریں گے تو ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہوگی. اور ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.